السلام علیکم۔ لبنہ اردو اکیڈمی میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ آج ہم اپنی کلاس میں او لیول 3247 سلیبس اے کی غزل پڑھیں گے۔ خواجہ حیدر علی آتش کی غزل نمبر 2 ہم پڑھ چکے ہیں، غزل نمبر 1 آج ہم اپنی کلاس میں پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو غزل ایک دفعہ پڑھ کے سنا دیتی ہوں۔ ہوائے دور مئی خوشگوار راہ میں ہے، خزاں چمن سے ہے جاتی بہار راہ میں ہے، گدا نواز کوئی شہ سوار راہ میں ہے، بلند آج نہایت غبار راہ میں ہے، شباب تک نہیں پہنچا ہے عالم طفلی، ہنوز حسن جوانی یار راہ میں ہے، عدم کے کوچ کی لازم ہے فکر ہستی میں، نہ کوئی شہر نہ کوئی دیار راہ میں ہے، طریق عشق کا سالک ہے واعظوں کی نہ سن، ٹھگوں کے کہنے کا کیا اعتبار راہ میں ہے، سمند عشق کو اللہ رے شوق آسائش، انا گستہ و بے اختیار راہ میں ہے، نہ جائیں آپ ابھی دوپہر ہے گرمی کی، بہت سی گرد بہت سا غبار راہ میں ہے، تلاش یار میں کیا ڈھونڈیے کسی کا ساتھ، شریک حال ہمارا غبار راہ میں ہے، سفر ہے شرط مسافر نواز بہتیرے، ہزارہا شجر سایہ دار راہ میں ہے، کوئی تو دوش سے بارِ سفر اتارے گا، ہزار راہزن امیدوار راہ میں ہے، نہ بدرقہ نہ کوئی رفیق ساتھ اپنے، فقط عنایت پروردگار راہ میں ہے، مقام تک بھی ہم اپنے پہنچ ہی جائیں گے، خدا تو دوست ہے دشمن ہزار راہ میں ہے، رکھیں جو پاؤں تو چل سر کے بل، نہ ٹھہر آتش لے مراد ہے منزل میں، خار راہ میں ہے۔ بڑی ہی خوبصورت آتش کی یہ غزل ہے، اور دیکھیے اس میں جو کیفیت آپ کو نظر آئے گی، اس میں 2 کیفیتیں آپ کو اس غزل میں ملتی ہیں۔ ایک کیفیت وہ ہے کہ جب ہجرت کا دور ہے، جب ایک نئے وطن کے لیے اپنے پرانے وطن کو چھوڑ دینے کا دور ہے، جب اپنی جان و مال کو قربان کر دینے کے لیے اس سفر اور اس دشواریوں پہ ہمت پانے کا دور ہے، اور آپ جو ہیں وہ اپنے ساتھیوں کو، اپنے قوم کے لوگوں کو ایک امید دلا رہے ہیں، اور اس سفر پہ، اس ہجرت پہ پانے کے لیے، اس ہجرت کے بعد پانے والی جو خوشیاں ہیں، جو وطن ہیں، اس کی امید دلاتے نظر آتے ہیں، اور دوسری طرف اس میں آپ کو اس غزل میں رومانوی رنگ بھی نظر آتا ہے۔ پہلا جو شعر اس غزل کا ہے، ہوائے دور مئے خوشگوار راہ میں ہے، خزاں چمن سے ہے جاتی بہار راہ میں، اس شعر میں شاعر ایک امید کا پیغام دیتے نظر آتے ہیں، اور جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ وہ ہجرت کا جو دور ہے، ہجرت کا جو وقت ہے، وہ انہیں اور جو ایک تحریک ہے اپنے لیے ایک نئے خواب کو پا لینے کا جو وقت ہے، اس کا ذکر کرتے نظر آ رہے ہیں کہ انگریزوں کی غلامی اور ظلم کی داستان اب ختم ہونے والی ہے، آزادی کے دن اور آزادی کی نوید سنائی دینے والی ہے، اور اس لیے اب خوشی کے دن بہت جلد آ جائیں گے، اور خزاں یا ظلم و ستم کے دن اب ختم ہوتے نظر آتے ہیں۔ وہ اپنی مایوسی اور نا امید قوم کو ایک حوصلہ اور ایک خوشی کی نوید اور ایک خوشی کا پیغام دیتے نظر آتے ہیں کہ اب جو ہے وہ بہار جو ہے وہ راستے میں ہے، یہ خزاں کے جو دن ہیں بہت جلد ختم ہو جائیں گے، یہ ظلم کی جو رات ہے وہ بہت جلد جو ہے وہ ڈھلنے والی ہے، گدا نواز کوئی شہ سوار راہ میں ہے، بلند آج نہایت غبار راہ میں ہے۔ اس شعر میں شاعر اس رہنما کی خوشخبری اپنے قوم کو دیتے نظر آتے ہیں کہ ایسا رہنما، ایسا رہبر جس کی ان کی قوم کو مدت سے تلاش تھی، اور جس کی آنے کی امید ان کے دلوں میں تھی، وہ قوم، وہ ان کے ہم وطن جو غلامی کا طوق پہنے برسوں سے اس دکھ اور تکلیف سے گزر رہے ہیں، صدی ان کو ہو گئی اس غلامی کے طوق کو اٹھائے ان زنجیروں میں جکڑے ہوئے، اور وہ اپنا مال و متاع، اپنی شان و شوکت سب کچھ لٹا بیٹھے ہیں، ان لوگوں کو پھر سے عزت اور ان کا رتبہ، ان کا مقام لوٹانے والا
جلد آنے والا ہے۔ وہ امید جس کے لیے انہیں ایک رہنما کی تلاش ہے، اس خواب کو پانے کے لیے جس کی رہنما کی تلاش ہے، وہ وقت دور نہیں، اور اب وہ راستے میں ہی ہے۔ راہ میں آنے کا مقصد اس جگہ وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بہت جلد ان تک وہ رہنما آنے والا ہے، جس کی رہنمائی میں وہ اپنے خواب، وہ اپنی منزل جو ہے وہ ضرور پالیں گے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ غبار اڑتا کب نظر آتا ہے؟ جب کوئی آنے والا بہت قریب ہوتا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو اس کا غبار نظر آ رہا ہے، جو راستے میں جو رہنما ہے وہ بہت جلد ہم تک پہنچنے والا ہے، اور ہماری قوم ایک رہنما، ایک لیڈر کے ساتھ مل کر اپنی منزل کو پہنچے گی، اور جس زور و شور اور جس امید کا انہیں انتظار ہے، وہ جو تحریکیں زور پکڑتی جا رہی ہیں، وہ ضرور رنگ لائیں گی، اور وہ اپنے امید اور خواب ضرور پورے کر پائیں گے۔ شباب تک نہیں پہنچا ہے عالم طفلی، ہنوز حسن جوانی یار راہ میں ہے۔ دیکھیے اب یہ جو شعر ہے، دو شروع کے جو شعر ہم نے پڑھے، وہ ہجرت اور نئے وطن کی محبت میں اور اس کے تناظر میں لکھے گئے، ہجرت کے تناظر میں وطن کی محبت کو وطن کو پا لینے کی۔ اس میں یہ والا جو تیسرا شعر ہے غزل کا، اس میں آپ کو ایک رومانوی رنگ نظر آئے گا۔ اس میں شاعر اپنے محبوب کی بے پرواہی کو اس کے لڑکپن سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے محبوب ان کی محبت سے انجان ہے، اور وہ محبت کے معنی سے انجان ہے، ناآشنا ہے، کیونکہ ابھی تک اس کے انداز میں ایک بچپنا موجود ہے، وہ ابھی کم عمر ہے، اور وہ ابھی ان کی محبت کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ ان کا محبوب محبت اور دل لگانے کے مطلب کو سمجھ ہی نہیں پا رہا، لیکن انہیں امید ہے کہ بہت جلد وہ اس راز سے، محبت کے معنی سے، محبت کے راز سے آشنا ہو جائے گا، تب وہ ان کی محبت کو سمجھ پائے گا۔ اور چونکہ ابھی وہ کم سن ہے، کم عمر ہے، تو وہ محبت اور ان کے انداز کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ عدم کی کوچ کی لازم ہے فکر ہستی میں، نہ کوئی شہر نہ کوئی دیار راہ میں ہے۔ اس میں شاعر ایک سنجیدہ کیفیت کا اظہار کر رہے ہیں، موت کا اظہار کر رہے ہیں، عدم آخرت کا سفر جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر انسان کو اپنے آخرت کے سفر کی طرف جانا ہوتا ہے۔ جب سے ہم دنیا میں آتے ہیں اس وقت سے ہمارے آخرت کا دور، آخرت کی طرف جانے کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، ہر جاندار کو اس کا مزہ چکھنا ہے۔ تو انسان کی بھلائی اس میں ہے کہ وہ اپنے سفر آخرت کی تیاری کی فکر کرے۔ زندگی میں اپنی موت سے غافل ہو جانا، اور زندگی کی رونقوں میں اور زندگی کی آسائشوں میں، زندگی کے رنگوں میں کھو جانا کسی بھی عقل مند انسان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ انسان کو چاہیے کہ موت کی حقیقت کو یاد رکھے، اور یہ جو دور ہے، جو زندگی کا جو پڑاؤ ہے، یہ پلک جھپکتے میں گزر جائے گا، اور انسان اس دنیا سے کوچ کر آخرت کی طرف روانہ ہو جائے گا۔ تو وہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک ایسا سفر ہے کہ جب آپ اس دنیا کو چھوڑیں گے، تو پھر آپ کو کسی جگہ پڑاؤ کی اور کسی جگہ سوچنے کی اور کسی تیاری کا موقع نہیں ملے گا، بلکہ جو کچھ بھی آپ کو تیاری کرنی ہے، آپ کو اسی دنیا میں کرنی ہے۔ اور یہ جو دنیا ہے یہ عارضی ہے، اور ہمیں آخرت کی کوچ کی فکر جو ہے وہ ہم پر لازم ہے۔ طریق عشق کا سالک ہے، واعظوں کی نہ سن، ٹھگوں کے کہنے کا کیا اعتبار راہ میں۔ دیکھیے یہ شعر عشق حقیقی کی عکاسی کرتا ہے، جس میں شاعر، آپ کو پتہ ہے کہ عشق مجازی اور عشق حقیقی جو ہے وہ شاعری میں استعمال ہوتے ہیں۔ عشق مجازی جو ہے وہ محبت، وہ عشق کا اظہار جو انسان اپنے محبوب سے، انسان سے کرتا ہے، اور عشق حقیقی عشق جو حق سے، اللہ تعالیٰ سے کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت کا اور عشق کا جو اظہار ہے وہ عشق حقیقی کہلاتا ہے، اور یہ شعر عشق حقیقی کا ترجمان ہے۔ اس میں شاعر کہتے ہیں کہ جو اللہ سے
عشق میں مبتلا ہوتا ہے۔ عشق حقیقی میں ڈوب کر انسان اللہ تک پہنچنے کے راستے خود تلاش کر لیتا ہے، اور بہت سے لوگ اس دنیا میں موجود ہیں جنہوں نے مذہب کے نام پہ معصوم لوگوں کو بیوقوف بنایا ہے انہیں اللہ کے راستے میں۔ تو ایسے لوگ جو آپ کو بھٹکانے کا باعث بنتے ہیں، جو دین کے نام پہ آپ کو بیوقوف بناتے ہیں، جو جن کا مقصد آپ کو لوٹنا ہے، جن کا اللہ کی رضا، اللہ کی خوشی کے لیے آپ کو کسی دوسرے کے واعظ کی، کسی دوسرے کے تبلیغ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ کو پانا تو بہت آسان ہے۔ اللہ کی کتاب پر، اللہ کے راستوں، اللہ کے احکام پر چلیں تو آپ اللہ کی محبت کو، اللہ کی رضا کو حاصل کر لیں گے۔ سمند عشق کو اللہ رے شوق آسائش، انا گستہ بے اختیار راہ میں ہے۔ اس شعر میں شاعر اپنے عشق کی کیفیت کو بیان کر رہے ہیں، عشق کا حال اور وہ جو شدت شدت ان کے عشق میں ہے اس کا اظہار کر رہے ہیں کہ ان کے عشق کا گھوڑا اس قدر منحصر ہے اور اس قدر تیز رفتار ہے کہ اس کو کسی پل چین نہیں آتا، اس کی رفتار، اس کی شدت میں کمی ہوتی نظر نہیں آتی، اس کی رفتار تھمتی نظر نہیں آتی، بلکہ وہ عشق کے آگے، وہ عشق اور اس محبت کے آگے اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتے ہیں، اور وہ اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ انہیں لگتا ہے کہ یہ ان کا عشق اسی ہی رفتار سے آگے بڑھتا چلا جائے گا، اور کوئی رکاوٹ، کوئی مشکل، کوئی پریشانی ان کی اس عشق کی رفتار کو کم نہیں کر سکتی۔